امریکہ سے آئندہ مذاکرات اعلیٰ سطح کی کمیٹی کی نگرانی میں ہوں گے۔ کمیٹی میں ایران کی جانب سے واقر غالباف اور وزیر خارجہ عباس عراقچی شامل ہوں گے۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی کا کہنا ہے کہ کمیٹی میں امریکی نمائندگی نائب صدر جیری وینس کریں گے۔ پاکستان اور قطر کے وزرائے اعظم بھی کمیٹی کا حصہ ہوں گے۔ سوئٹزرلینڈ میں امریکہ کے ساتھ مذاکرات میں اہم اور جامع پیش رفت ہوئی۔ دونوں فریقین کے درمیان ضروری سمجھوتے طے پا گئے۔ اجلاس کے بعد فنی سطح پر مذاکرات کے عملی طریقہ کار پر اتفاق کیا گیا۔ 4 مشترکہ ورکنگ گروپس بھی قائم کرنے کا فیصلہ کیا۔ آبنائے ہرمز میں محفوظ تجارتی آمد و رفت کے لیے ایک مشترکہ رابطہ مرکز قائم کیا جائے گا۔ لبنان میں کشیدگی کے خاتمے کے لیے بھی ایک خصوصی یونٹ بنانے پر اتفاق ہوا ہے۔ فنی ٹیموں کے سربراہان 4 گروپس کی نگرانی کریں گے اور رپورٹ اعلیٰ کمیٹی کو پیش کریں گے۔ ایران معاہدے پر قائم نہ رہا تو وہی کروں گا جو مجھے کرنا ہے۔ جب تک تہران ہمارا احترام کرتا رہے گا ہمیں مسئلہ نہیں ہوگا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا آبنائے ہرمز مکمل طور پر کھلی ہے۔ آبی گزرگاہ کے معاملے پر اچھا کام کر رہے ہیں۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں نیچے آ رہی ہیں۔ تہران ہتھیاروں کے معائنے پر رضامند ہو جائے گا اور مستقبل میں طویل عرصے تک جوہری شفافیت یقینی بنانے کے لیے راضی ہوگا۔ ایران کی فوجی صلاحیت تباہ کر دی، وہ مشکل میں ہے۔ منجمد اثاثے اجناس خریدنے کے لیے جاری کیے جائیں گے۔ اجناس صرف ہمارے کسانوں سے خریدی جائے گی۔ معاہدے سے ہٹ کر دیے گئے بیانات مذاکرات کو آگے نہیں بڑھا سکتے۔ مذاکرات کی کامیابی کا انحصار طے شدہ معاہدوں پر مکمل عمل درآمد میں ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا ایکس پر بیان، کہا پیش رفت صرف اسی صورت ممکن ہے جب فریقین اپنی ذمہ داریاں پوری کریں۔ تسلیم شدہ معاہدوں پر درست اور مکمل عمل ہی کامیابی کا اصل پیمانہ ہوگا۔ صرف عملی اقدامات ہی اعتماد اور پیش رفت کی ضمانت بن سکتے ہیں۔ سوئٹزر لینڈ مذاکرات میں $12 ارب کے منجمد اثاثوں کے اجراء کے لیے دستخط کو حتمی شکل دے دی گئی۔ آبنائے ہرمز میں جہازوں کی آمد و رفت پر رابطے کا نظام قائم کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ باقر غالباف کہتے ہیں اقدام کا مقصد کسی بھی قسم کے تصادم یا کشیدگی سے بچنا ہے۔ لبنان کی علاقائی سالمیت اور خود مختاری کی ضمانت دینے پر اتفاق ہوا ہے۔ مذاکرات کے ذریعے لبنان کا مسئلہ حتمی حل تک پہنچ جائے گا۔ مقاصد حاصل ہونے تک مذاکرات ترک نہیں کریں گے۔ صرف فوجی کارروائی اور کامیابی کافی نہیں، فوائد سفارتکاری کے بغیر مکمل طور پر حاصل نہیں کیے جا سکتے۔ آبنائے ہرمز پر مشاورت کے لیے ایرانی وفد کی عمان آمد۔ دونوں ممالک کے درمیان آبی گزرگاہ سے متعلق تعمیری مذاکرات، عمان اور ایران کا قانون کی پاسداری اور محفوظ بحری گزرگاہ پر اتفاق۔ ایران عالمی توانائی ایجنسی کے معائنہ کاروں کو ملک میں واپس بلانے پر رضامند۔ امریکی نائب صدر کا کہنا ہے ایران سے مذاکرات میں مثبت پیش رفت ہوئی۔ IAEA کے انسپیکٹرز ایران جائیں گے۔ وہ اس بات کی نگرانی کریں گے کہ ایران ابتدائی معاہدے پر عمل کر رہا ہے یا نہیں۔ انسپیکٹرز اس ہفتے ایران جا سکتے ہیں۔ تکنیکی ٹیمیں مختلف امور پر کام کر رہی ہیں۔ ان کے درمیان مذاکرات آئندہ دنوں میں بھی جاری رہیں گے۔ حتمی معاہدے تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ ایران کے فنڈز اس وقت تک منجمد رہیں گے جب تک بعض معاملات طے نہیں ہو جاتے۔ منجمد ایرانی اثاثے ریلیز ہوں تو ایران کو یقینی بنانا ہوگا کہ وہ عوام کی ترقی کے لیے استعمال ہوں۔ رقم دہشت گردوں کی مالی معاونت پر خرچ نہ کی جائے۔ آبنائے ہرمز کھلی ہے۔ ایران کے ساتھ مذاکرات میں معاملات آگے بڑھانے پر اتفاق ہوا۔ لبنان کے سیکیورٹی زون میں اسرائیلی فوج کی موجودگی کے سوال پر امریکی نائب صدر کا کہنا تھا کہ ہم اسرائیل کے دفاع کا حق تسلیم کرتے ہیں، یہ بھی چاہتے ہیں کہ لبنان کی خود مختاری کا تحفظ ہو۔ پاکستان کی ثالثی کوششوں کے ثمرات، امریکہ نے ایران کا بڑا مطالبہ تسلیم کر لیا۔ 60 دن تک تیل عالمی مارکیٹ میں فروخت کرنے کی اجازت مل گئی۔ امریکی محکمہ خزانہ نے ایرانی تیل کی فروخت کے لیے عارضی جنرل لائسنس جاری کر دیا۔ ایران کو 21 اگست تک خام تیل، پیٹروکیمیکل مصنوعات کی پیداوار، ترسیل اور فروخت کی اجازت۔ ایرانی تیل شمالی کوریا، کیوبا اور یوکرین کو نہیں بیچا جا سکے گا۔ اجازت نامے میں انشورنس اور بینکنگ خدمات کا بھی احاطہ کیا گیا۔ امریکی وزیر خارجہ آج سے بحرین، کویت اور UAE کا دورہ کریں گے۔ مارکو روبیو بحرین میں GCC اجلاس میں شرکت کریں گے۔ مارکو روبیو کی خلیجی قیادت سے ایران معاہدے اور علاقائی سلامتی پر اہم ملاقاتیں متوقع۔
نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے چین کے سفیر کی ملاقات۔ جیانگ زائی ڈونگ نے کشیدگی میں کمی کے لیے پاکستان کی کامیاب کاوشوں کو سراہا۔ اسحاق ڈار نے سوئٹزرلینڈ میں اسلام آباد MOU پر عمل درآمد سے متعلق اعلیٰ سطح مذاکرات کی پیش رفت سے آگاہ کیا۔ قاہرہ میں مصر، سعودی عرب اور ترکی کے وزرائے خارجہ سے ملاقاتوں پر بھی بریف کیا۔ اسحاق ڈار نے پاکستان کی امن کوششوں کے لیے چین کی مستقل حمایت کو سراہا۔ امن عمل میں چین کے اہم کردار کی تعریف کی۔ چینی سفیر کا خطے میں پائیدار امن اور استحکام کے لیے پاکستان کے ثالثی کردار کی مکمل حمایت کا اعادہ۔ نائب وزیر اعظم کا پاکستان چین اسٹریٹجک شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار۔ چین کا امریکہ اور ایران کے مذاکرات کی رفتار برقرار رکھنے پر زور۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے، امید ہے دونوں ممالک مثبت پیش رفت کے لیے ٹھوس کوششیں کرتے رہیں گے۔ نو منتخب گلگت بلتستان اسمبلی کا پہلا اجلاس پیپلز پارٹی کے امجد حسین ایڈوکیٹ بلا مقابلہ وزیر اعلیٰ منتخب۔ مسلم لیگ نون اور استحکام پاکستان پارٹی نے بھی امجد حسین کو ووٹ دیا۔ مسلم لیگ نون کے حافظ الرحمان اپوزیشن لیڈر ہوں گے۔ پیپلز پارٹی کے عمران ندیم بلا مقابلہ اسپیکر اور مسلم لیگ نون کے ملک کفایت الرحمان ڈپٹی اسپیکر منتخب۔ 30 ارکان نے حلف اٹھا لیا۔ رہنما استحکام پاکستان پارٹی اون چودھری کہتے ہیں، IPP گلگت بلتستان کابینہ کا حصہ ہوگی۔ کابینہ سازی کے معاملات مشاورت سے طے کیے جائیں گے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس نئے مالی سال کے لیے فائنانس بل کی مرحلہ وار منظوری۔ 1 جولائی سے نئے فائنانس بل پر نئی ٹیکس ترامیم متعارف کرائی جا رہی ہیں۔ امپورٹڈ نئے اور پرانے موبائل فون پر PTA ٹیکس کی ادائیگی قسطوں میں کی جا سکے گی۔ انکم ٹیکس آرڈیننس میں اہم ترامیم متعارف کرا دی گئی۔ ترامیم کا اطلاق تنخواہ دار افراد، سوشل میڈیا سے آمدن اور غیر منقولہ جائیداد کی خرید و فروخت پر ہوگا۔ نئے سلیب کے تحت سالانہ 6 لاکھ روپے تک آمدن رکھنے والے افراد ٹیکس سے مستثنی ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا کیش اکانومی سے ڈیجیٹل ادائیگیوں کی جانب منتقلی کا حکم۔ مریم نواز کی زیر صدارت پنجاب ریونیو سے متعلق اجلاس۔ میرج ہالز، مارکیز، فارم ہاؤسز اور بڑے فوڈ چینز کی مانیٹرنگ کے لیے کیمرے لگانے کا فیصلہ۔ جعلی رسیدیں دینے اور سیلز چھپانے والوں کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ بڑے ریسٹورنٹس میں کیش وصولی کے بجائے ڈیجیٹل پیمنٹ لازمی کرنے پر غور۔ مریم نواز نے کہا، دنیا کیش سے ڈیجیٹل پر جا سکتی ہے تو پاکستان کیوں نہیں؟ ٹیکس چوری پر زیرو ٹالرنس ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا ٹیکس وصولی اور سیکٹرل میپنگ کی ہر ہفتے رپورٹ پیش کرنے کا حکم۔ نئے مالی سال کے لیے 528.5 ارب روپے کا ریونیو ہدف مقرر۔ بلوچستان کی ضلع پنجگور میں سیکیورٹی فورسز کی بر وقت کارروائی۔ دہشت گردی کی بڑی سازش ناکام بنا دی۔ جیرک میں خفیہ اطلاع پر آپریشن، بھاری مقدار میں اسلحہ اور مواصلاتی سامان برآمد۔ کارروائی کے دوران گاڑی سے 4 راکٹ فیوز اور متعدد IEDs قبضے میں لے لی گئیں۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق یہ دھماکہ خیز مواد کسی ممکنہ بڑے دہشت گرد حملے میں استعمال کیا جانا تھا۔ فورسز نے مذموم منصوبے کو ناکام بنا کر علاقے کو بڑی تباہی سے بچا لیا۔ PTI رہنماؤں کے احتجاج کیس میں چالان جمع نہ کروانے کا معاملہ۔ عدالت نے DIG جواد طارق کو 1 ماہ قید کی سزا سنا دی۔ DIG کو 1 لاکھ روپے جرمانے کا بھی حکم۔ انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد کے جج طاہر عباس سپرا نے سزا سنائی۔ عدالت نے قرار دیا، متعدد نوٹسز کے باوجود مقدمے کا چالان نہیں جمع کروایا جا رہا تھا۔ PTI رہنماؤں کے خلاف تھانہ مارکلا میں مقدمہ درج ہے۔